یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اپنے معاملات میں آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کی، یقین رکھنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ نے آج کے سبق میں ذکر کی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس احسان کو، اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی ہوا کے ذریعے اور ایسے لشکروں کے ذریعے جو نظر نہیں آ رہے تھے، جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ غزوہ احزاب یہ اصل میں یہ سب سے جو اہم اس میں رول تھا یہ یہودیوں کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے پیچھے ذہن یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا ہے، یعنی ان کا نام بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح مل کر ان کے اوپر حملہ کریں، اپنی آپس کی دشمنیاں، آپس کی نفرتیں سب بلا کر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ایمان والوں کے خلاف کفار کا یہی کام رہا ہے اب تک کہ یہ سب کچھ بلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر ہی مسئلہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ یہ کفار کا کام ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ سب کچھ بلا کر اکٹھے ہو کر چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، دیکھیں اللہ کے رسول نے 2 قبیلے مدینہ سے 4 ہجری کو نکالے، بنو نذیر کا اور بنو قینقاع کا۔ یہ 2 یہودیوں کے قبیلے تھے جن کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا، جو مدینہ کے باہر بستی قرا میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب 4 ہجری کو یہ نکالے گئے اور 4 سے لے کر 5 ہجری تک 1 سال کی مسلسل محنت، یعنی یہ بنو نذیر کے جو سردار تھے بڑے، یہ گئے مکہ میں، ٹھیک ہے، قریش کے پاس کہ آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ تو جب وہاں انہوں نے حامی بھر لی تو یہ پھر گئے وہ بنو غطفان، بنو حذیل کے قبائل، ان کے پاس کہ آپ اگر مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 5 ہجری کو ایک طرف سے قریش مکہ کے لوگ آ رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک جانب سے غالباً مشرق کی جانب سے، اور جنوب کی جانب سے آ رہے ہیں بنو غطفان اور حذیل کے قبیلے، ٹھیک ہے، 2 سمتیں ہو گئی۔ شمال کی جانب سے جو بنو نذیر اور بنو قینقاع کو اللہ کے رسول نے جلا وطن کیا تھا وہ آ رہے ہیں، یعنی یہ 3 جہتوں سے مسلمانوں کو گھیرنے کی پلاننگ کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، آپ کو معلوم ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھود دی تھی، یعنی بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی آگے نہ آ سکے۔ تو صرف مسلمان محفوظ کہاں سے تھے؟ پچھلی سمت سے، کیونکہ وہاں پر یہودی جو موجود تھے، وہاں پر بھی یہودی تھے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ، وہ بنو قریظہ، کہ آپ نے ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، ہمارا ساتھ دینا ہے، اور ہم بھی آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب تینوں طرف سے مسلمان گھیر لیے گئے تو بنو نذیر کے جو سردار تھا ہوئی بن اخطب، وہ گیا ان کے پاس اور جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ آپ نے کن سے معاہدہ کر لیا، یہ ختم ہونے والے، اب معاہدے توڑو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی 4 سمتوں سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا، تقریباً 10,000 کا لشکر، اور مسلمان بعض روایات میں 3,000، لیکن زیادہ جو مشہور روایت وہ یہی ہے کہ 1,000 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ لیکن چونکہ کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، وہ پوری تیاریوں سے آ رہے اور ان کا ذہن یہی تھا کہ ایک ہی لمحے میں ختم کر دینا۔ اب یہ سارے لوگوں نے آ کر گھیر لیا، 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا۔
اس دوران کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو تھا نا بھر کر جو کا دیا جاتا، اور اس کو ہم ایسی چربی سے بناتے جس سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اور ہمارے حلق سے نیچے نہیں گزرتا تھا کھانا، اتنی بدبو آتی تھی وہاں سے۔ تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تین دن تک صحابی فرماتے ہم نے کچھ چکھا نہیں تھا، کھانا تو دور کی بات، اللہ کے رسول نے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے حالات تھے اس جنگ میں، تو اللہ نے وہاں پر مسلمانوں کی پھر مدد کی۔ کس طرح؟ وہ سردی کے دن تھے، اللہ نے تیز آندھی چلا دی، ان کے خیمے بھی وہ تباہ ہو گئے، ان کے جانور بھی بھاگ گئے، ہانڈیاں ان کی الٹی ہو گئیں، اور اسی طرح یہ یعنی اتنی تیز ہوا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے جو تھے نا، ان کے چلنے سے جو دھول اڑتی ہے وہ میں نے دیکھی، یعنی دھول کہ کوئی یہاں سے گزر رہا ہے، تو یعنی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کے حالات اتنے سخت تھے۔ ایک صحابی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ختم ہو گئی جنگ، تو وہ کسی صحابی کو واقعہ سنا رہے ہیں اس کا، وہ کہتے کہ میں اگر وہاں ہوتا میں نے تو ایسے کر دینا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسے کر دینا تھا تم نے؟ ہم وہاں سارے موجود تھے، سارے صحابہ تھے، کوئی ایک دو تو نہیں تھا، اور یعنی اتنے سخت حالات تھے، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ خوف اتنا تھا کہ اللہ کے رسول نے پورے لشکر کو کہا کہ کون ہے آپ میں سے ایسا شخص جو اٹھے اور جا کر دشمن کے لشکر سے خبر لے کر آئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جو جائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، پھر بھی نہیں اٹھا کوئی۔ تیسری مرتبہ کہا، پھر بھی نہیں کوئی اٹھا۔ کیا کہہ رہے اللہ کے رسول؟ کہ خبر لے کر آؤ، وہ میرے ساتھ ہے، جنت میں ہوگا۔ لیکن حالت اس طرح کی تھی کہ نہیں ہمت پڑ رہی تھی۔ اور پھر اللہ کے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پھر مجھے اللہ کے رسول نے کہا، قم یا حذیفہ، آپ اٹھو۔ جب اللہ کے رسول نے مجھے کہا، پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں باقی رہا، پھر مجھے اٹھنا پڑا۔ یعنی پہلے اختیار تھا کہ کوئی اٹھ جائے، تو کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اب جائز نہیں ہے وہاں بیٹھے رہنا، اگرچہ آپ کی جان بھی جاتی۔ تو پھر کہتے ہیں میں گیا ہوں، لیکن میں ایسے جا رہا تھا کہ جیسے میں کسی حمام میں، یعنی کسی گرم جگہ پہ چل رہا ہوں، مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ تو اسی طرح جب میں واپس آیا تو پھر بھی ایسی حالت تھی، جیسے میں نے ساری خبر بتائی تو پھر مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بھی کمبل دے دیا۔ تو یہ وہ جنگ کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر لینا تھا۔ تو یہ جب موقع ہوتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے لوگوں کو۔ تو حالات بہت سخت ہیں، فطرت کے اندر انسان کے ڈر اور خوف ہے، اور جب اس طرح ہو کہ پوری دنیا ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ غلط ہے جو کہتا ہے کہ میں گھبراتا نہیں۔ گھبرا جاتا ہے انسان ہے ہی ایسا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے پھر ان کے اوپر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے تھے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، تمہارے اوپر سے بھی لشکر آئے، تمہارے نیچے سے بھی لشکر آئے، یعنی مشرق کی جانب سے، جنوب کی جانب سے، شمال کی جانب سے، ہر طرف سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھر گئی، یعنی خوف کی وجہ سے انسان کی بسا اوقات آنکھیں اس طرح دائیں بائیں انسان دیکھتا بے اختیار آنکھیں گھومتی ہیں۔ موت کی کفیت بھی جب طاری ہوتی ہے نا تو بسا اوقات تو آنکھیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں، بسا اوقات انسان کی آنکھیں بے اختیار گھومتی ہیں، یعنی ادھر ادھر انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ خود نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن ایسے بس گھبراہٹ کی وجہ سے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اللہ نے بڑی تصویر اس کی کھینچی اس موقع کی کہ دل جو تھے نا آپ کے وہ حلق کی طرف آ گئے، یعنی اتنی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اتنا دل میں خوف تھا کہ دل جو تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کسی طرح باہر آنے والے ابھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ اللہ کے بارے میں بڑے گمان اور خیال کر رہے تھے کہ پتہ نہیں آج اللہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کرنی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے وہاں ایمان والوں کو آزمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا، سخت ترین ہلانا، یعنی جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سخت ترین ان کو آزمایا، وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ حالت کس طرح کی ہوگی۔ تو باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔